رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں تو ظالموں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا لگا دیا جائے، سبحان اللہ، آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے اور آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، چمڑی مبارک سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ نیچے خون نکل رہا ہے، اوپر سے زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمے لکھ رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بیان کرنے والے ہیں جن کا نام ہے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ، حمص کے کچھ لوگ آئے اور آ کر اپنے گورنر کی شکایات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گورنر آپ نے ہمارے ہاں بھیجے ہوئے ہیں نا، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، آپ گلیوں کے اندر چلے جائیں، چوکوں کے اندر چلے جائیں، چرستوں کے اندر چلے جائیں، جہاں مرضی آوازیں دے دے کر لوگوں کے گھروں میں پوچھ لیں، عورتوں سے پوچھ لیں، بچوں سے پوچھ لیں، ہر ایک کو گورنر سے شکایت ہے، کوئی نہ کوئی شکایت ہے، ہر بندہ گورنر سے تنگ پڑا ہوا ہے، شکایات ہیں لوگوں کو، آوازیں دے کر لوگوں کے گھروں میں پوچھ لیں، لوگوں کو شکایات ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں، خود چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آئے اور سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا تو اعلان کر دیا کہ مرکزی جو مسجد ہے وہاں سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے۔ سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جو مرکزی مسجد ہے وہاں سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، ساری مسجد بڑھ گئی، لوگ جمع ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ میرے ساتھ یہاں کھڑے رہیے اور جو لوگ شکایات آپ کے سامنے رکھیں اس کے آپ کیا کریں گے، جوابات دیں گے۔ دیکھیں یہ امارت، دیکھیں یہ وقت کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے وقت کا، اور کیسے قانون کو کیسے منوا رہا اور قانون کو کیسے اس نے لاگو کیا اور کیسے انصاف کو قائم کیا، سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سعید آپ نے ان کے سوالات کا جواب دینا۔ لوگوں سے پوچھا، لوگوں آپ کو اس گورنر سے شکایات ہیں؟ ساری کی ساری مسجد بول کر کہتی ہے کہ جی ہاں اس سے ہمیں کیا ہے، شکایات۔ سارے لوگ، کوئی ایک بندہ بھی ان کی حمایت میں، سارے لوگ کہہ رہے ہیں شکایت۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ اپنے میں سے کوئی بڑا آدمی، کوئی جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کو منتخب کریں، کیونکہ آپ سب کو شکایات ہیں تو وہ سب اپنی جو وہ سب کی طرف سے جو شکایات ہیں وہ رکھتا جاتا ہے اور سعید بن عامر رضی اللہ عنہ اس کا ساتھ ساتھ آپ کو جواب دیں گے۔ انہوں نے ایک بندہ مقرر کیا جس نے یہ جو ہے شکایات رکھنی تھی۔ پھر اس نے کہا اے امیر المومنین ہمیں ان سے 4 قسم کی شکایات ہیں، 4 قسم کی۔ پہلی شکایت، سیدنا امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ امیر المومنین ہمیں ان سے ایک سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ یہ ہر روز لیٹ آتے ہیں، اپنے دفتر میں لیٹ آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگ آ کر جو ہے اپنا کام دھندے، لوگ اتنی دور سے آتے ہیں، ان کا ویٹ کرتے ہیں اور انتظار کر کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے یہ سب سے پہلے دفتر میں پہنچے، لوگ انتظار یہ لوگوں کا انتظار کریں، لوگ ان کا انتظار نہ کریں، یہ لیٹ آتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سعید اس کا جواب دو۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے امیر المومنین، اور دل میں کہتے ہیں کہ آج سعید وہ سب کچھ بتانا پڑ گیا ہے جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں بتایا تھا۔ آج سب کچھ ان کے سامنے رکھنا پڑے گا، آج سب کچھ ان کے سامنے رکھنا پڑے گا جو میرے ساتھ بیت رہا ہے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین آپ کو ایک پیغام پہنچ چکا ہے کہ میری جو وائف ہے، میری جو بیوی ہے وہ بہت ہی زیادہ شدید علیل ہے، یہ آپ کو خبر پہنچ چکی ہے۔ اور چونکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں
تو میں صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد گھر کی صفائی خود کرتا ہوں، پھر ہر قسم کا جھاڑو خود دیتا ہوں، پھر اس کے بعد روٹی خود پکاتا ہوں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے بچوں کی دیکھ بھال خود کرتا ہوں، کیونکہ میری وائف، یہ وقت کا گورنر کی بات کر رہا ہوں۔ آج تو ہمارے کونسلر کے ہاں اتنے ملازم اور چیئرمین کے ہاں اتنے ملازم ہوتے ہیں نا، یہ گورنر ہے وقت کا گورنر۔ کہتے ہیں امیر المومنین میرے لیے کوئی خادمہ نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے، کوئی نہیں رکھا ہوا، میں نے خود اس گھر کے سارے معاملات کرتا ہوں، سارے کچھ خود کر کے پھر میں جو ہے ادھر آتا ہوتا یقیناً لیٹ ہو جاتا ہوں۔ ہمس والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو جاتا ہوں لیٹ، کیونکہ میں گھر کے اندر سارے کام دھندے کرنے، سارے کام کاج کر کے اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا کے سارا کچھ کر کے پھر میں دفتر کے اندر آتا۔ پھر اس نے کہا کہ ہمیں ایک اور شکایت ہے۔ میں جی ہاں کیا شکایت ہے؟ کہا اگر رات کے ٹائم کسی آدمی کو کوئی مجبوری لاحق ہو جائے، مجبوری آ جائے، تو وہ ان کے گھر کے سامنے آوازیں دیتا رہتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے، آوازیں دیتا رہتا ہے، بلاتا رہتا ہے، یہ بات ہی نہیں سنتے۔ کبھی ہوا ہی نہیں کہ یہ رات کو یا لا یکلم الناس کبھی رات کو بات کرے لوگوں کے ساتھ آ کر، کوئی کبھی ہوا ہی نہیں، آتے ہی نہیں باہر، اور یہ اپنے گھر کے اندر ہی رہتے ہیں، آتے ہی نہیں باہر۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، کسی کو مجبوری پیش آ گئی تو یہ بات سنے آگے۔ فرمایا سعید اس کا کیا جواب ہے؟ جواب دو اس کا۔ جناب سعید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں امیر المومنین صحیح کہہ رہے ہیں، ہمس والے سچ بول رہے ہیں، لیکن امیر المومنین دن ان کے لیے اور راتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، سبحان اللہ، دن ان کے لیے اور راتیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اے امیر المومنین دن کو ان کے معاملات کو حل کرتا ہوں، لیکن رات کو جو ہی مجھے جاگ آتی ہے، اور جب سے جاگ آتی ہے اور فجر تک میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، باہر جون سا مرضی آ کر آوازیں دے، جو کچھ مرضی کرے، مجھے آواز کا پتہ ہی نہیں چلتا، میں ایسا اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہوں، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہوتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ تیسرا عذر، تیسری شکایت کیا کرتا ہے؟ امیر المومنین اسلام کے اندر تو چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے، تو یہ چھٹی بھی کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، یہ جب مرضی چاہتا ہے چھٹی کر لیتا ہے۔ چھٹی کا تصور بنایا ہوا ہے اس نے، چھٹی حالانکہ اسلام میں بالکل ہے ہی نہیں ہے، تو یہ چھٹی بھی کرتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سعید اس کا جواب دو۔ جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین لیس لی ثیاب ابدلھا، امیر المومنین آپ نے مجھے ایماندار بنا کر بھیجا ہوا، ان کا مال کھانے والا بنا کر نہیں بھیجا ہوا، میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی جوڑا ہے، اور وہی جوڑا میں اس کو صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام دھندے کر کے کھانا پکا کر بچوں کے صحیح طرح سارا کچھ ان کے معاملات طے کر کے پھر اس کے بعد لنگوٹا کستا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے جوڑے کو دھوتا ہوں، پھر اس کو خشک کرتا ہوں، خشک کرتے کرتے آدھا دن بیت جاتا ہے، اور پھر جو ہی ٹائم لگتا ہے میں پھر آفس میں آ جاتا ہوں، دفتر میں آ جاتا ہوں۔ میرے مومن ہمس والے سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے، اور ان کو پوچھ لیں، اگر ان کو یہ ثابت کریں تو میں آج تک جو امیر المومنین آپ نے مجھے جوڑا پہنا کر بھیجا تھا وہی جوڑا ہے میرے پاس، وہی جوڑا آج ہے، کوئی اضافی جوڑا نہیں ہے کہ میں تبدیل کر سکوں، کوئی اضافی جوڑا نہیں ہے کہ میں اس کو چینج کر سکوں، اس کو ہی دھوتا ہوں پھر اس کو ہی۔ یہ وقت کے گورنر کی بات کر رہا ہوں، گھر کے کام بھی خود کرتا ہے اور کپڑے بھی خود دھوتا ہے، سارے معاملات خود طے کر رہے ہیں۔ جناب امیر المومنین کو وہ بندہ کہتا ہے امیر المومنین یہ جو
3 باتیں یہ تو ہو گئیں، لیکن سب سے بڑی اور مرکزی جو ہمیں شکایت ہے، سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ایسا بندہ گورنر نہیں ہو سکتا، ایسا گورنر نہیں ہونا چاہیے۔ میں وہ کیوں؟ کہا یہ وہ ہے جن کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جو جب مرضی یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ایسا بندہ بالکل بھی گورنر نہیں رہ سکتا، فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں، ایسا بندہ نہیں رہ سکتا، گورنر چینج کیا جائے۔ سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سعید اس کا جواب دو۔ سعید کہتے ہیں حالانکہ کیونکہ امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا نہیں علم تھا کہ ان کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین مکہ والوں نے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو ایک چٹیل میدان میں لے کر آئے، اور انہوں نے مختلف قسم کے سائڈوں پہ جتنے بھی قبائل ہیں سب کے لوگ وہاں بلائے، اور سارے کے سارے لوگ تماشائی تھے۔ امیر المومنین آپ وہاں نہیں تھے لیکن میں وہاں تھا، سارے لوگ جمع ہیں، تماشائی ہیں۔ ان تماشائیوں میں سے ایک میں بھی تھا، اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، ابھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ ان تماشائیوں میں سے میں بھی تھا، عورتیں بچے بوڑھے جوان سارے جمع تھے۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو لایا جاتا ہے امیر المومنین، اور ان کو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے، اور آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، اور چمڑی مبارک سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ نیچے خون نکل رہا ہے، اوپر سے زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمے نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی توحید کے کلمے نکل رہے ہیں، نیچے خون نکل رہا ہے، چمڑی اتر رہی ہے، آگ کے انگاروں کے اوپر لٹایا ہوا ہے، لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے کلمے نکل رہے ہیں۔ امیر المومنین کچھ لوگ بولے، انہوں نے مکہ والوں کو برا بھلا کہا کہ یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو دین سے ہٹانے کے لیے یہ رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جاتا۔ انہوں نے جلدی سے جناب خبیب رضی اللہ عنہ کو اٹھا لیا، جب اٹھایا اور سولی کے اوپر چڑھا دیا۔ امیر المومنین آپ وہاں نہیں تھے، لیکن میں قریب ہو کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، ان تماشائیوں میں سے تھا، دیکھنے والوں میں سے تھا۔ جب جناب خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی کے اوپر چڑھایا تو مکہ والوں نے اپنے اپنے تیر نکال لیے، کسی کو اس کو مارنے کے لیے سولی کے اوپر تیر نکال لیے، سب نے کہا اے خبیب رضی اللہ تعالی، صرف ایک جملہ یہاں کہہ دو، صرف ایک جملہ کہہ دو یہاں، اس جملے سے ہوگا کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہمیں سکون مل جائے گا، ہمیں راحت، ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، ہمارے دل۔ وہ جملہ کہنا تم نے، وہ جملہ کون سا کہا؟ کون سا جملہ؟ کس جملے کی بات کرتے؟ کون سا جملہ کہتے؟ کس جملے کی بات کرتے؟ کہا یہاں یہ کہو اتحب ان محمد مکانا، اگر کاش آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کیا ہوتا، کیسا ماحول ہوتا، کیا ہوتا، کیا فیلنگ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالموں مجھ سے یہ امید رکھتے، مجھ سے یہ امید رکھتے، اس چیز کی امید رکھتے ہو مجھ سے، یہ امید رکھ رہے ہو مجھے کہ میں یہاں یہ کلمہ کہہ دوں کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ کیا کہتے ہیں خبیب رضی اللہ؟ آگے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں تو ظالموں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا لگا دیا جائے، سبحان اللہ، ایک کانٹا لگا دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا۔
اور تم اس چیز کی بات کرتے ہو کہ میری جگہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ظالم یہ ویسے امید رکھتے ہو کہ میں دین سے پھٹ جاؤں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کی خوشبو آئی ہوئی تھی۔ جناب سعید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امیر المومنین ان تماشائیوں میں سے میں بھی تھا، تماشا دیکھ رہا تھا، جو ہی جب میرے ذہن کے اندر ساتھیوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں تو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، گورنری کے علاقے کے لوگوں کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اکیلا ہوتا ہوں منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، یہ منظر میرے ذہن میں آتا ہے۔ امیر المومنین میں اس ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ ان تماشائیوں میں سے میں بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سعید کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، پتہ نہیں سعید کی معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے یہ فکر لگ جاتی ہے، اس وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ جب سعید رضی اللہ عنہ یہ بات کی تو ساری مسجد رو رہی تھی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی رو رہے تھے، ایون کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ہیں، وقت کے وزیر اعظم ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے الفاظ کہہ کر جاتے وقت کہتے ہیں سعید ہم تیرے لیے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے استقامت عطا فرمائے۔ اور پھر واپس جا کر 1000 دینار سونے کے بھیجے کہ سعید بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے ذریعے آپ اپنے ایک خادمہ کا انتظام کرو، گھر کے حالات بہتر کرو، جوڑے اور سلائی کرو، یہ سارے معاملات کو ان کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کتنی فکر تھی صحابہ کو اپنے ایمان کی، سبحان اللہ۔ اور کیا منظر ہوگا جب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سلوک اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ اور توحید کی پکار، کیا شخصیات گزری۔